آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہیں مولانا عبد المنان راسخ صاحب کا ایک لیکچر اور اس کا خلاصہ۔ جی بالکل۔ اور موضوع ہے علماء یعنی اسلامک اسکالرز اور مدارس جو دینی ادارے ہیں ان کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے، جی، اور خاص طور پر ان ذرائع کے مطابق ان کی حمایت کیوں ضروری سمجھی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد صرف ان ذرائع میں پیش کیے گئے نقطہ نظر کو سمجھنا ہے۔ جی دیکھیں، یہ ذرائع جو ہیں یہ علماء اور مدارس کو معاشرے کے دینی ڈھانچے کی آپ کہہ لیں بنیاد سمجھتے ہیں۔ بنیاد اچھا ایسا۔ جی، ان کا بنیادی کام صرف یہ نہیں کہ حلال حرام سکھا دیا یا نماز پڑھا دی، بلکہ اصل کام ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور دین کی بنیادی تعلیمات جیسے حدیث کی سب سے اہم کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، وہ ان تک پہنچانا۔ اچھا، تو مطلب یہ صرف تعلیمی ادارے نہیں بلکہ ایک طرح سے معاشرے کی دینی صحت کو برقرار رکھنے والے ادارے ہیں۔ بالکل، آپ یہ کہہ سکتی ہیں۔ اور ذرائع میں ایک کافی چونکا دینے والا دعویٰ بھی ہے اگر میں کہوں تو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر پاکستان میں خدا نخواستہ مدارس بند ہو جائیں اور علماء پر پابندی لگ جائے، جی، تو ان ذرائع کا ماننا ہے کہ شاید 5 سال میں 70% آبادی دین سے دور ہو سکتی ہے۔ 70%؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ مطلب یہ تو ان کی مرکزیت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ جی ہاں بالکل، اور اسی لیے انہیں اللہ کی ایک بڑی نعمت بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، ذرائع انہیں توحید یعنی اللہ کی وحدانیت اور سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان کی روشنی پھیلانے والے مینار قرار دیتے ہیں۔ مینار یعنی روشنی دکھانے والے؟ جی، گویا یہ معاشرے کے ایمانی تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اگر ان کی اہمیت اتنی زیادہ بتائی جا رہی ہے تو پھر ان ذرائع میں ان کی حمایت اور ان کی سپورٹ کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ مطلب عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس پر بہت واضح ہدایات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان سے محبت اور ان کی عزت کی جائے۔ محبت اور عزت۔ جی، پھر یہ کہ ان کے اخراجات کا خیال رکھا جائے، یہ بھی ضروری سمجھا گیا ہے۔ اچھا، ان کے اخراجات کا خیال رکھنا بھی؟ جی ہاں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو اس کی اصلاح بھی کرنی ہے، لیکن ادب اور دلیل سے۔ مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح۔ مالی تعاون کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو اس کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ دیکھیں، مالی تعاون پر بہت زور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی گئی ہے کہ آپ نے اصحاب صفا، جی، جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، بالکل، جو وہیں ٹھہر کر صرف دین سیکھتے تھے، ان کی ضروریات کو آپ نے ترجیح دی۔ اچھا، یہاں تک کہ ایک واقعہ حضرت فاطمہ کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کی ضرورت پر بھی آپ نے دینی طلباء کی ضروریات کو مقدم سمجھا۔ یہ مثالیں تو بہت مضبوط ہیں جو ان ذرائع میں پیش کی گئی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جو خود عالم یا طالب علم نہیں بن سکتا، وہ ان کی مدد اور محبت کے ذریعے جنت میں عالم جیسا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، اور والدین جو بچوں کو مدارس بھیجتے ہیں یا جو طلباء پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کہا گیا ہے؟ جی بالکل، ان کے لیے بھی بڑے اجر کا ذکر ہے۔ بلکہ ذرائع میں ایک موازنہ بھی کیا گیا ہے جو کافی دلچسپ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والا بیٹا جو ہے وہ دنیاوی ملازمت کرنے والے حتیٰ کہ رشوت خور آفیسر بیٹے سے بھی بہتر قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت بہت واضح موقف ہے۔ جی، یہ ان کے نقطہ نظر کو واضح کرتا ہے کہ دینی علم کی قدر دنیاوی کامیابی سے کہیں زیادہ ہے۔ اور طلباء کو صدقہ جاریہ بھی کہا گیا ہے۔ جی، صدقہ جاریہ یعنی ایسا نیک عمل جس کا ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے جب کسی چیز کی اتنی اہمیت بیان کی جاتی ہے تو لازمی ہے کہ اس پر تنقید بھی ہوتی ہوگی۔ جی بالکل۔ تو یہ ذرائع اس تنقید کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس معاملے میں ذرائع کا موقف بہت آپ کہہ لیں سخت ہے۔ علماء اور مدارس کی مخالفت کو بے برکتی کا خطرناک راستہ کہا گیا ہے۔ بے برکتی کا راستہ؟ جی، اور کہا گیا ہے کہ اس سے گھروں سے، نسلوں سے دین اٹھ جاتا ہے۔ ذرائع نے تنقید کرنے والوں کی 4 قسمیں بھی بیان کی ہیں۔ اچھا۔ ایک تو حرام کھانے والے، اچھا۔ دوسرے فحاشی پسند کرنے والے،
تیسرے وہ جو کسی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور چوتھے لا علم یا جاہل لوگ۔ لیکن کیا یہ ذرائع یہ مانتے ہیں کہ علماء میں یا اداروں میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، خامیاں ہو سکتی ہیں؟ ہاں، یہ بات تسلیم کی گئی ہے۔ یہ مانا گیا ہے کہ علماء بھی انسان ہیں، ان میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، بالکل جیسے کسی بھی دوسرے شعبے، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، ان میں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن زور اس بات پر ہے کہ ان میں خیر غالب ہے، یعنی اچھائی کا پہلو جو ہے وہ برائی پر حاوی ہے۔ اچھا، خیر غالب ہے۔ جی، اور ایک دلچسپ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو واقعی کوئی خرابی نظر آتی ہے نا، جی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو عالم بنائے تاکہ وہ خود اس شعبے کی اصلاح کر سکے۔ یہ تو ایک مختلف زاویہ ہے اصلاح کا۔ اچھا، تو پھر اصلاح کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ کیا سرعام تنقید کرنی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ذرائع اس سے سختی سے منع کرتے ہیں۔ اچھا، کہا گیا ہے کہ سنی سرائی باتوں پر یقین نہ کریں یا تنقید کو عوامی تماشا نہ بنائیں۔ بلکہ نصیحت یہ ہے کہ پہلے تحقیق کریں، اگر کوئی جائز تنقید ہے بھی تو اسے ادب سے، دلیل کے ساتھ، اور اہم بات یہ کہ نجی طور پر جی پرائیویٹلی متعلقہ فرد یا ادارے تک پہنچایا جائے تاکہ اصلاح ہو، نہ کہ تذلیل ہو۔ ٹھیک، یہ بات واضح ہوئی۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، ان ذرائع کا موقف یہ ہے کہ علماء اور مدارس اسلامی معاشرے کے لیے ناگزیر ہے۔ جی، لازم و ملزوم ہے۔ وہ دین کی روشنی اور اقدار کے محافظ ہیں۔ ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی مالی مدد کرنا، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ جبکہ ان کی مخالفت کرنا یا بے ادبی کرنا وہ نقصان دہ ہے۔ جی، نقصان دہ ہے۔ اور ان تمام باتوں سے ایک بہت گہرا نقطہ جو سامنے آتا ہے نا، وہ میراث کا تصور ہے۔ میراث کس طرح؟ دیکھیں، ذرائع یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ ایک عالم دین جو ہے وہ اپنے پیچھے علم اور شاگردوں کا ایک ایسا سلسلہ چھوڑ جاتا ہے جو اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جسے صدقہ جاریہ کہا گیا۔ اچھا، یعنی ایک جاری رہنے والا نیک عمل۔ جی، جبکہ دوسرے لوگ شاید فانی دنیاوی چیزیں، مال و دولت، جائیداد چھوڑتے ہیں۔ تو یہ بات سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اصل اور پائیدار میراث کیا ہے۔ یہ واقعی ایک قابل غور نقطہ ہے۔